میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ یہ والی مائک لگا دیں آپ کے گارڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، وفي رواية يا معشر الشباب، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الحياء إلا بخير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کافی وقت سے ماشاءاللہ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ کی اور پورے قصبے کی اور پورے ضلع کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے، یعنی سماج سدھار۔ ظاہر ہے کہ سماج کے اندر سدھار ایک رات کے جلسوں سے تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو صرف تحریک ہو سکتی ہے، ایک راستہ بتایا جا سکتا ہے، چند برائیوں کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کسی کے پاس میں کہ اس نے گھمائی اور پورا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ کسی کے پاس میں ایسی پھونک نہیں ہے، اتنی دم نہیں پھونک میں کہ پھونک مارے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سدھر جائے۔ تو اس کے لیے مستقل محنت ہے۔ یہ جلسے جلوس حقیقت میں سماج ان کے ذریعے سے مکمل طور پر سدھر نہیں سکتا، سدھرنے کی راہ اس کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ سماج کے اندر برائیاں
بے پناہ پائی جا رہی ہیں، ان ساری برائیوں کی نشاندہی ایک رات میں ہو نہیں سکتی، اور اس کے مفاسد کو ایک رات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک رات بھی کہاں، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یا تو 4 گھنٹے 2-4 لوگ بیان کریں تو اس کے مفاسد کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے، وہ دور سب سے زیادہ سماج کے بگاڑ کا دور تھا، اسی لیے اس دور کا نام ہی رکھا گیا زمانہ جاہلیت، جہالت کا دور۔ یہ سب سے زیادہ اس دور کے اندر بگاڑ تھا، اسی لیے سب سے بڑے ہادی اور سب سے بڑے مصلح اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، اور آپ علیہ السلام کی شبانہ روز محنتوں سے اللہ نے وہ خوبصورت سماج بنایا تھا جس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایسے خوبصورت افراد تیار ہوئے تھے کہ آسمان نے ان سے زیادہ عمدہ صفات والے دیکھے نہیں، اور آسمان زمین نے ان سے خوبصورت صفات والے کبھی اپنے اوپر اٹھائے، کہ وہ ایسا دور ہوا کہ اس دور کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون سے فرمائی کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو سب سے خوبصورت زمانہ جو سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ فساد آلود زمانہ تھا، وہی سب سے زیادہ خوبصورت زمانہ بنا ہے جب محنت ہوئی۔ تو اگر محنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کی نیکی اللہ تبارک و تعالی بیکار نہیں کرتا۔ تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب سماج میں سدھار نہیں ہو سکتا، اب لوگ جو ہیں وہ سدھر نہیں سکتے اور بگاڑ کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، دجالی دور آ چکا ہے، شیطان نے اپنے چیلوں کو تمام عالم میں بکھیر دیا ہے، لہذا اب سدھار نہیں ہو سکتا۔ یہ نا امیدی نہیں، اسلام جب تک باقی ہے سدھار بھی ہوتا رہے گا۔ ہمارے پاس وہ نمایاں خطوط موجود ہیں، ہمارے پاس وہ رہنما ہدایات موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہر سماج کے اندر جو برے سے برا سماج ہے اس میں بھی سدھار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ میں دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کو سدھار دے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جہاں پر سماج کو سدھارنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا رہتا ہے، وہاں پر اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ وہاں کے لوگ مصلح ہو۔ صالح نہیں فرمایا، مصلح فرمایا۔ صالح کہتے ہیں جو اپنی ذات سے نیک ہو، اور مصلح کہتے ہیں جو نیک ہو اور نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے مصلح۔ صالح ہوں گے عذاب آ سکتا ہے، مصلح ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ جس سماج میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس قصبے میں مصلح لوگ موجود ہیں، لوگوں کی بے دینی کا درد ان کے اندر موجود ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر عذاب نہیں لائے۔ تو بہرحال جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ بھی سماج کے سدھار کے تعلق سے، اس میں چند برائیوں کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، اور اگر ان برائیوں کو ختم کیا جائے تو کافی حد تک سماج کا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔
ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے فرمائی ہے، اپنے نبی کو حکم دیا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ نبی جی آپ ان سے کہیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ پہلی چیز فرمائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا کہ تم شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ہی شرک میں زیادہ مبتلا ہے۔ مشرک تو مشرک ہے ہی، لیکن مسلمان شرک میں مبتلا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان والوں میں سے اکثر مشرک ہیں۔ ایمان والوں میں سے ہمیں اپنے گریبان کو جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا آخر کون سے ایسے اعمال ہیں جہاں سے شرک ہمارے اندر آ رہا ہے، کون سی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں میں سے اکثر مشرک ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جس طریقے سے ہم نواقض وضو کو جانتے ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں، معلوم ہے ہمیں، ایسے ہی ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے ایمان کیا ہے اور ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں، کن چیزوں سے ایمان پر ضرب پڑتی ہے، کن چیزوں سے ایمان متاثر ہوتا ہے، ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو شرک یہ سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، سب سے زیادہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ شرک کے اوپر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ توحید میں جو جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ کا اتنا ہی وہ محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑے میاں کی بیوی مر گئی، 55-60 سال کے تھے، ان کی شادی نہ ہو، جہاں پیغام بھیجیں شادی نہ ہو، تو انہوں نے معلوم کیا کہا، ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، وضو کر کے اٹھے، عجیب جملہ کہا کہ اے اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند ہوا کہ 3 دن میں ان کا نکاح ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید بہت پسند ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور فرزدق جو شاعر ہے، یہ دونوں ایک جنازے میں شریک تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرزدق سے پوچھا، فرزدق اس دن کے لیے کچھ تیاری کی ہے، یعنی مرنے کے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگا بس 70 سال کی توحید ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اعمال و اعمال میرے پاس نہیں ہے، البتہ 70 سال کی توحید میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ جب فرزدق کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا خواب میں کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو فرزدق کہنے لگا جب اللہ کا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہ میں ڈرا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت کی۔ اے اللہ کس بات پہ؟ کہ وہ بات دوہرا جو تو نے حسن بصری سے کہی تھی، جو تو نے حسن بصری سے کہی تھی کہ 70 سال میں میرے پاس عمل کوئی نہیں، البتہ 70 سال کی توحید میرے پاس ہے، اس بات پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں، جا جنت۔ تو اللہ کو توحید اتنی پسند ہے، وحدانیت اللہ کو پسند ہے، اس میں اگر لچک ہوئی، اس کے اندر اگر کسی نہ کسی درجے میں ہم نے شرک کو قبول کیا تو پھر ہمارے ایمان پہ ڈاکے پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان میں ایک بال بھی آئے یہ بھی گوارا نہیں ہے، ایک بال بھی گوارا نہیں اللہ کا۔
تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگے. اور جیسے مرکز نظام الدین میں نے 12 اکابر سے سنا، ہم اولاد نہ ہو رہی ہو اللہ بیٹا دے دے 2 رکعت شکرانے کی نماز، شادی نہ ہو رہی ہو من پسند جگہ ہو جائے 2 رکعت شکرانے کی نماز، کوئی بیمار ہو ٹھیک ہو جائے 2 رکعت شکرانے کی نماز، کوئی کام بن نہ رہا ہو بن جائے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز. کبھی ہمیں اس کی بھی توفیق ہوئی کہ ہم نے 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھی ہو کہ اللہ تو نے مجھے ایمان دیا ہے. کتنوں کو توفیق ہوتی ہے، کتنے لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا کے سامنے جھک جاتے ہو، مالک تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ایمان جیسی بیش بہا نعمت سے مجھے سرفراز کیا. تو اس لیے توحید میں پختگی ہونا چاہیے، اس کے اندر لوچ اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس لیے کہ ظاہری دنیا میں آنے کا وہی آپ کے کیا ہے سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، لیکن والدین کیا ہے سبب ظاہری ہے دنیا میں وجود کا. ان کا جو ہمارے اوپر احسان ہے ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے. کچھ بھی کرنے والدین کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ادا ہو سکتا. ہمیشہ ہماری گردن ان کے احسان کے نیچے جھکی رہنا چاہیے، ہماری نظریں ان کے سامنے جھکی رہنا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا اف بھی نہ کہو، آواز تمہاری والدین کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. کوئی ایسا لہجہ مت اختیار کرنا جو ان کے دل پر چوٹ مار دے، کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرنا جو ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. ہمارے حضرت نے ایک بیان میں کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا ادب بھی کوئی کرے گا، اتنا ادب بھی کوئی کرے گا. حضرت فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری والدہ چارپائی پر بیٹھی ہوں اور میں چارپائی پر بیٹھ جاؤں. پوری زندگی فرماتے ہوا ہی نہیں. اگر والدہ چارپائی پہ بیٹھی ہیں تو میرا درجہ زمین پر تھا، میں کچی زمین پر بیٹھا کرتا. میری بہنیں بھائی اور کہتے بھائی تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تم زمین میں کیوں بیٹھتا، یہاں بیٹھ. تو حضرت فرماتے میں ان سے کہتا نہیں، میرا مقام یہی ہے، میرا مقام یہی ہے. کبھی بھی چارپائی پر یا کرسی پر والدہ کے سامنے بیٹھے ہی نہیں. کیا ادب ہوگا؟ پھر ماں دل سے کتنی دعائیں دیتی ہوں، کتنا بیٹے کا دل میں ان کے احترام ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا بھی ایسے. تو اس لیے ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور پھر والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ میں لین دین ہے. برو آباءکم تبرأکم ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے پر میری اولاد میرا سہارا بنے، وہ اپنے والدین کا سہارا بن جائے، اولاد اس کا سہارا بن جائے گا. اور جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. کتابوں میں لکھا ہوا باقاعدہ کہ ایک بیٹے نے باپ کو پکڑا، گھسیٹ کے لے جا رہا، گھسیٹ کے، اور لے جا کر کے کوڑے کے پاس لے گیا. تو باپ کہنے لگا بیٹا بس یہیں تک. ابا جی کیوں؟ کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کے لایا تھا، یہیں تک لایا تھا، تو بھی یہیں مجھے چھوڑ دے. میری آنکھوں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے باپ کو گالی دی تھی، ان کی اولاد نے ان کے سامنے ان کو گالی دی. جنہوں نے
اپنے باپ کو مارا تھا، ان کی اولاد نے ان کو مارا۔ حالانکہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ضرب اباہ فاقتلوہ۔ مراسیل ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھائے، اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائے، اسے قتل کر دو، وہ سماج میں رہنے کے قابل نہیں۔ اس سے بڑا احسان فراموش اور نمک حرام کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہا۔ آج کتنے ایسے بدبخت قسم کے جوان ہیں جو اپنے والدین کو دھکا دیتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ دنیا میں جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، کبھی بھی وہ سکھ کی سانس نہیں لے سکتا، وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر آگ لگی رہے گی، بے چین رہے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ تو اگر خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے تو آج ہی جا کر اپنے والدین کے پیر پکڑ لے، ان سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے۔ ماں باپ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں، ایک آنسو نکلتا ہے بیٹے کا تو فوراً ماں اور باپ کا دل پسیج جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہی روپٹے سے ماں اس کے آنسو پوچھ دیتی ہے کہ بیٹا رو نہیں، میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اس لیے اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے تو معافی مانگ، اور اگر والدین اس کے گزر گئے اور وہ گناہ کر چکا ہے تو ان کے لیے دعائیں مانگے، ایصال ثواب کرے، قبر پہ جا کر کے ان کی فاتحہ پڑھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ جرم معاف کر دے۔ اور جو اس کے دوست احباب ہیں والد کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، تو ان کے والد کے 10-15 دوست ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ بندہ ہر سال اپنے والد کے دوستوں کا عید پہ جوڑا بناتا ہے، ان کی بیویوں کے جوڑے بناتے ہیں، اور اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ان کو عید کا خرچہ بھی دیتا ہے۔ عید کا خرچہ بھی اللہ نے اس کو کروڑپتی بنا رکھا ہے، کروڑپتی ہے وہ، کم سے کم 15-20 کروڑ کا آدمی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جن کے والدین ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور جن کے والدین ان سے ناراض، اللہ ان سے ناراض۔ تو دوسری بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو نفقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، کہ زیادہ ہو جائیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ کمائی تو ہماری کم ہے، اور اگر گھر کے ممبر بڑھ گئے تو چٹنی پہ مسئلہ آ جائے گا، لہذا یہیں پر فل سٹاپ لگا دو، چھٹی، آگے بند، آگے نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہا ہے کہ رزاق میں ہوں، لہذا میں تقسیم کروں گا رزق کو، اور اگر اولاد ہوتی رہی تو میرے پاس تو رزق تو محدود ہے، اولاد ہو جائے گی تو کہاں سے دوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ والدین کسی بچے کا نصیب نہیں بناتے، نصیب اللہ بناتا ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے اللہ وارے کے نیارے کر دیتا ہے، ایسا نصیب لے کر کے وہ آتا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک بہن جب پیدا ہوئی، ہماری بہن پیدا ہوئی، اس پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن تک بہن کی رخصتی نہ ہوئی، ہمارے گھر سے نہ گئی، اتنے ابا پیسے روزانہ لاتے تھے کہ ہم گنتے گنتے تھک جاتے تھے، کہ والدہ گنتی تھی پھر رکھ دیتی کہ صبح گنیں گے باقی، اتنے پیسے آتے تھے، اور کہ جس دن سے وہ بہن گئی وہ برکت ختم ہو گئی۔ اب جہاں گئی ہے وہاں یہی حال ہے،
تو بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روزی بہت وسعت والی ہوتی ہے، جہاں جائیں ان کے ساتھ روزی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کبھی تصور نہ ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم کہاں سے کھلائیں. زیادہ اولاد والے بھوکے نہیں مرتے اور کم اولاد والے سونے کا لقمہ نہیں کھاتے. زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا جن کی اولاد کم ہوتی ہے وہ زیادہ پریشان ہے، اور جن کی زیادہ ہوتی ہے وہ کم پریشان ہے. ہم نے تو یہی دیکھا، زیادہ تر یہی دیکھا. اسی لیے چھوٹا پریوار دکھی پریوار اور بڑا پریوار سکھی پریوار. ہم الٹا نعرہ لگائیں. یہ نعرہ آج کیا لگا رہے؟ چھوٹا پریوار سکھی پریوار، بڑا پریوار دکھی پریوار. ہم نعرہ کیا لگائیں گے؟ چھوٹا پریوار دکھی پریوار اور بڑا پریوار سکھی پریوار. یہ ہم نعرہ لگائیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. ہم کہیں گے کبھی کے بعد کبھی نہیں. ہمیشہ اپنے یہاں چلتا رہے گا. جتنا اللہ دے اتنا لے لو. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ دے رہا ہے، اس کے نصیب سے مجھے ملے گا، میں بھی کھاؤں گا اس کے نصیب سے، اسے بھی کھلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. دینے والا اللہ ہے، کمانے والا ایک ہوتا ہے باپ، اور 10 اولاد ہوتی ہے اور 10 کی 10 کھاتی ہے. تو باپ اپنی کمائی سے کھلا رہا ہے؟ نہیں، اللہ باپ کو ذریعہ بنا رہا ہے اولاد کو دینے کا. دینے والا تو اللہ ہے. برتن بنا دیا اللہ نے باپ کو، باپ برتن بنا ہوا ہے. جیسے دیگچی میں کھانا رکھا ہوا ہے، 10 آدمی اس میں سے کھا رہے ہیں، ایسے ہی باپ برتن بنا ہوا ہے کہ باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ مختلف ذرائع سے اولاد کا رزق پہنچا رہا ہے. تو اس لیے فل سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ فل سٹاپ کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی ہماری کالونی میں ایک صاحب ہے، انہوں نے نسبندی کرائی. 3 بچوں کے بعد نسبندی کرائی، اس کے بعد 3 اور ہوئے. 3 اور ہو گئے، نسبندی باقی 3 ہو گئے. جب اللہ کو دینا ہے تو پابندیاں لگاؤ، کتنی لگاؤ گے تم؟ اور دیکھو جب فطرت کے خلاف کرو گے تو اللہ بھی اپنی فطرت کو بدل دے گا. جب آپ کہو گے 2 ہوں تو اکٹھے 3 دے دے گا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ چائنا میں ایک کہتے ہیں 1 ہو 2 ہو جائے تو وہاں پر 6 ہو رہے ہیں. رپورٹ آ رہی کہ اکٹھے کتنے ہو رہے ہیں؟ 6. لگاؤ پابندی، گھونٹ دو گلے ان کے. تو فطرت کے خلاف جو چلے گا تو یاد رکھنا اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. اور جو اللہ نے روح آنا طے کر دی ہے وہ آ کے رہے گی. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ فہو کائن. جو روح آنے والی ہے قیامت تک وہ آ کر کے رہے گی. آپ بند کر دو گے دوسری طرف ٹرانسفر ہو جائے گی. آنا تو ہے نا. جیسے ایک مولوی صاحب سے ایک نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں. برادر وطن نے کہا. انہوں نے کہا بھائی گڑبڑ تم کرتے ہو، دوش ہمیں دیتے ہو. کہ ہم کیا گڑبڑ کرتے ہیں کہ تم پابندی لگاتے ہو. اب اوپر والے کے پاس میں روحیں جمع، وہ کہتی ہمیں بھیجو، تو تمہارا حصہ بھی ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں زیادہ تمہارے یہاں کم ہو جاتا ہے. تو آنا تو ہے ہی ان کو. تو اس لیے یہ بھی ایک مرض پیدا ہو رہا ہے خاص طور سے شہروں اور قصبات کے اندر. شہروں اور قصبات میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں بچے کیا ہے تھوڑے ہی ہونا چاہیے، 2-3 ہو جائیں بس بہت ہے. عورتیں بھی کیا ہے اب بچوں کو زیادہ رکھنا پسند نہیں کر رہے کہ بچے تھوڑے ہوں گے تو ہم کیا ہے ریلیکس رہیں گے، آرام سے رہیں گے، ہمیں کام زیادہ نہیں رہے گا اور صحت ہماری اچھی رہے گی. صحت ہماری کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی. حالانکہ جو عورتیں بچے بند کرا دیتی ہیں یاد رکھنا ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. اب بند کرانے کے لیے ان کو گولی کھانا پڑے گی، اور جب گولی کھائیں گی تو پیٹ میں رسولی ہوگی. گولی کیا پیدا کرے گی؟ رسولی. آپ نے آج سے 30-40 سال پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ رسولی ہو رہی ہے. یہ گولی کھائی جاتی ہے تو رسولی پیدا ہوتی ہے، پیٹ چرواؤ. عورتیں فیشن میں آئیں کہ دودھ نہیں پلاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بریک کیا کر دیا ان کے
چیسٹ کینسر شروع ہو گیا ان کا کہ لو اب ان کو جھیلو، ورنہ پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا کوئی گانٹ ہوتی ہے. پہلے تو گانٹ ہوتی تھی پنڈول لگایا جاتا تھا ٹھیک ہو جاتی تھی، پنڈول سے ٹھیک ہو جاتی تھی. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ کینسر ہو رہا، آپریشن ہو رہا ہے. کیوں؟ جب فطرت کے خلاف کیا جائے گا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک تو آپ نے فرمایا عورتیں بانجھ زیادہ ہوں گی، اور دوسرے فرمایا عورتیں بچوں کو پیدا کرنا ناپسند کریں گی. بانجھ ہوں گی زیادہ اور پیدا کرنا پسند نہیں کریں گی. اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کتے کے پلوں کو پالا جائے گا، بچوں کو نہیں پالا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آج دیکھو آپ بڑے شہروں میں بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، 2-2 3-3 کتے تو پالتے ہیں پر بچوں کو نہیں پالتے. اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. تو انسان کو نہیں پالے گا تو ہم ناپاک کتے کو پلوائیں گے تجھ سے. لے ان کو پال، ان کو جھیل، ان کو نہلا، ان کو دھلا، ان کی رکھوالی کر. جب تو اپنے بچوں کو نہیں پالتا ہے تو کتوں کو پال. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ نعمت اولاد کی دے رہا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے. اللہ دے رہا ہے، اللہ اس کا انتظام کرے گا. تربیت بھی اللہ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. مربی حقیقی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرا بھی، میری اولاد کا بھی، میرے خاندان کا بھی، سب کا پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہے. لہذا ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اولاد زیادہ ہوتی مال بھی زیادہ ہوتا ہے، مال بھی زیادہ. ہمارے ایک دوست ہیں 3 بیویاں ماشاءاللہ ان کو، چوتھی کی تلاش میں. 3 ہیں. میں نے پوچھا تو کہنے لگا ہاں تلاش میں اس کو دلی رکھوں گا. بھائی ہم میں سے کوئی گوارا کرے گا اس کو؟ کوئی گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا. جب ہم گوارا نہیں کر سکتے تو دوسرے کی بہو بیٹیوں پر نگاہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں بے حیا بن جاتے ہیں؟ اپنی نگاہوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہی جس پہ چاہے ہم دیکھتے پھر. اپنے گھر کی مستورات کو پابند بناؤ پردے کا، اور خود باحیا بننے کی کوشش کرو. اپنی نگاہوں کو لگام دو، لگام دو. اس لیے کہ بعض مرتبہ بدنگاہی آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، ایمان سے محروم کر دیتی ہے. ایک مؤذن اذان دینے کے لیے، مسجد پہلے زمانے میں مائک نہیں تھے، اذان دینے کے لیے چھت پہ گیا، میزنے بنے ہوتے تھے، اذان دی. جیسے اذان دینے کے بعد میں اس کی نظر پڑی، پڑوس میں ایک جوان بچی تھی عیسائی، اس پر نظر پڑی تو دل دے بیٹھا. اوپر سے بات کی، اس نے کہا نیچے آؤ. وہ نیچے گیا، دستک دی، باپ نکلا. کیا بات ہے؟ کہ مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، میرا نکاح اس سے کر دو. باپ نے کہا تم مسلمان، ہم عیسائی، مذہب الگ الگ ہے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے لگا میں عیسائی بننے کو تیار ہوں، میں عیسائی بنتا ہوں. کہ ٹھیک ہے آؤ. پھر بیٹھ کے بات ہوتی ہے. وہ باپ اس کو دوسری منزل پہ لے جا رہا تھا، زینے سے چڑھ رہا ہے. چڑھتے چڑھتے اس کا پیر پھسلا، زینے سے نیچے گرا، گردن کے بل گردن ٹوٹی اور مر گیا. اذان دینے کے لیے گیا تھا، اذان دی، لیکن اذان دینے کے بعد کفر اختیار کیا ہے ایک بدنگاہی کی وجہ سے، ایک بدنگاہی کی وجہ سے جہنم میں گیا سیدھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. حضرت حسن بصری یا جنید بغدادی، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میں ایک جوان جا رہا ہے اور وہ حافظ تھا. اس نے ایک خوبصورت لڑکے کو جو 13-14 سال کا تھا دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا اتنا خوبصورت چہرہ بھی جہنم میں جلایا جائے؟ تو انہوں نے کہا تو نے شہوت سے دیکھا ہے، توبہ کر لے. کہ نہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ نہیں توبہ کر لے ورنہ سزا بھگتنا پڑے گی. اس نے نہیں توبہ کی. 20 سال کے بعد پورا قرآن بھول گیا، پورا قرآن بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں رہا. ایک بدنگاہی کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا ہے، یہ خمیازہ ہے. آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کے طلبہ بھی، اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، محنت کرتا ہوں محفوظ نہیں رہتا.
کیوں محفوظ نہیں رہتا؟ جب نگاہ صحیح نہیں ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، تو اللہ حافظے کو کمزور کر دیتا ہے، حافظے کو کمزور کر دیتا ہے۔ حافظہ مضبوط رہے گا اگر نگاہ ہماری پاک رہے گی، دل ہمارا پاک رہے گا، ذہن ہمارا پاک رہے گا، تو حافظہ بھی مضبوط رہے گا، ورنہ حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ آپ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی تھی کہ نہیں؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی میں نے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، میرا ذہن کمزور ہے، تو استاد جی نے کیا نصیحت کی؟ گناہ چھوڑ دے، اس لیے کہ علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ گنہگار کو اپنا نور نہیں دیتا۔ چنانچہ انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسافر تھے، ان کے پاس نہ کاپی نہ قلم، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، ایک چنکا اٹھایا اور یوں ہاتھ پر لکھنے لگے تاکہ ان حدیث کے لکھنے والوں کے ساتھ میری مشابہت ہو جائے۔ لکھتے رہے۔ امام مالک کی نظر بڑی تیز تھی، انہوں نے دیکھ لیا۔ درس کے بعد بلایا، او بچے ادھر آؤ۔ جی حضرت۔ کیا کر رہے تھے؟ پیچھے کہ حدیث سن رہا تھا۔ کچھ لکھ بھی رہے تھے کہ حدیث لکھ رہا تھا۔ دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ کہا جی دل پہ لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دل پہ لکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اچھا دل پہ رکھا ہے تو سناؤ۔ تو کہا حضرت پہلی حدیث آپ نے یہ بیان کی، دوسری یہ بیان کی، تیسری یہ بیان کی، چوتھی یہ بیان کی، پانچویں یہ بیان کی۔ جس ترتیب سے حدیثیں امام مالک نے بیان کی تھی، اس مجلس میں جتنی بیان کی تھی بالترتیب وہ ساری حدیثیں سنا دی، ساری کی ساری، بغیر لکھے ہوئے، بغیر یاد کیے ہوئے، ایک مرتبہ سن کر کے ساری حدیثیں یاد ہوئیں۔ ادھر استاد سے شکایت کی تھی، کہا کہ سوء حفظی، مجھے یاد نہیں رہتا، اور ادھر حال کیا ہوا؟ گناہ چھوڑا تو ایک مرتبہ سن کر کے حدیثیں یاد ہوئی۔ کیوں؟ گناہ کو چھوڑا، اللہ نے حافظہ مضبوط کر دیا۔ تو اس لیے جو اسکول میں پڑھنے والے ہیں یا مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، بچے ہو یا بچیاں ہو، اگر وہ چاہتے ہیں پڑھا ہوا یاد رہے، ذہن ہمارا صاف رہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں۔ نگاہوں کو پاک کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا، جو سنیں گے وہ بھی یاد رہے گا، جو سنیں گے وہ بھی یاد رہے گا۔ تو اس بے حیائی کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، بے غیرتی کے دور میں، کچھ تو جوان ہو حیا والے، کچھ تو جوان ہو حیا والے۔ کسی زمانے میں ماحول یہ تھا کہ اگر کسی بھی محلے میں ایک جوان ہوتا تھا تو پورے محلے کی جوان بچیاں اطمینان کا سانس لیتی تھیں کہ ایک جوان ہے ہمارا بھائی محلے میں، کوئی بھی یہاں پر درندہ صفت، بے غیرت انسان، بے غیرت جوان آ کر کے ہمارے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ ہمارے محلے میں بھائی ایسا ہے۔ اگر کوئی بے حیا قسم کا آدمی آئے گا تو یہ ہمارا بھائی اس کو منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ ماحول تھا کسی زمانے میں کہ جوان کو دیکھ کر کے بچی سمجھتی تھی کہ میں محفوظ ہوں، میرے محلے میں ایک جوان ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج وہی جوان جو محلے والا ہے، محلے کی بچیاں اس سے محفوظ نہیں رہتی، محلے کی بچیاں محفوظ نہیں رہتی۔ جوانوں کی نگاہیں بے باک ہو گئیں ان موبائلوں کے ذریعے سے، ان فلموں کے ذریعے سے۔ مجھے معاف کرنا، آج کل کے جوان، آپ کہیں ابھی چلے جائیں اپنے قصبے میں، 4 یہاں بیٹھے ہوں گے، 2 وہاں بیٹھے ہوں گے، 6 وہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کر رہے ہیں؟ موبائل چل رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، اور ان میں نہ معلوم کیا کیا گندگی دیکھی جاتی ہے، کیا کیا گندگی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے بے حیائی کا ماحول ہے، بے حیائی کا، بے حیائی کا۔ جوان بننا ہے یوسف جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جوان بنو، کہ آپ کی جوانی اور آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی پر قسم کھائی جاتی تھی۔ مکے کی جوان بچیاں قسم کھاتی تھیں، اور ہر ایک قسم کھاتا تھا کہ اس جیسی حیا والا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی حیا والے ہیں۔ اور اما عائشہ نے آپ کی حیا کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرها، کہ میرے شوہر
کے. کتنے؟ 17 بچے ہیں. ایک پہلا ہوا ایک سے 3 سال پہلے شادی کی, ایک مر گیا, دوسرا پھر ہو گیا. تو میں نے کہا کتنے کرو گے؟ کہ اللہ جتنے دے گا. اب کمائی تو ان کے گھر کا خرچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. اور وہ بندہ ایک ڈیلنگ کرتا ہے تو کبھی 20 لاکھ کمائے, کبھی 30 لاکھ کمائے, کبھی 40 لاکھ کمائے, کبھی 50 لاکھ کمائے, ایسے کما لیتا ہے. تو اللہ دے رہا ہے ان کی بیویوں کے نصیب کا بھی, اولاد کے نصیب کا بھی, ان کے نصیب کا بھی. تو اس لیے اس سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کہاں سے آئے گا, کہاں سے کھائیں گے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں, انہیں بھی روزی دیتے ہیں. روزی کے دروازے پہلے سے زیادہ اللہ نے اب کشادہ کر دیا. اچھا یہ بتاؤ, کاروبار کوئی آدمی دیہات میں کرے تو زیادہ چلے گا کہ شہر میں کرے تو زیادہ چلے گا؟ بھئی شہر میں کرے تو زیادہ چلے گا. کیوں؟ شہر میں افراد زیادہ, گاؤں میں افراد کم. جتنی زیادہ جن سنکھیا بڑھے گی, آبادی بڑھے گی, اتنی کاروبار بڑھے گی, مال کی اتنی زیادہ کھپت ہوگی. اور جب ہمارے یہاں آبادی کم ہوگی تو مال کی کھپت نہیں ہوگی, کاروبار کم ہو جائے گا. جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی اس میں بڑے کاروبار ہیں. جتنا چھوٹا شہر ہے کاروبار بھی وہاں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے, خریدار کم ہے, لینے والے کم پہنچتے ہیں. شہر میں لینے والے زیادہ ہوتے ہیں, خریدار زیادہ ہوتے ہیں, کاروبار اچھے چلتے ہیں. تو اس لیے آبادی کے بڑھنے سے کاروبار بڑھیں گے, آبادی کے کم ہونے سے کاروبار گھٹیں گے. اور آج کل الٹی سوچ دی جا رہی ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اس لیے کیا ہے, کاروبار لوگوں کو نہیں مل رہے. آبادی بڑھ رہی ہے اس لیے کیا ہے, اب لوگوں کی روزی کا مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. الٹی سوچ دی جا رہی ہے. تو اس لیے اللہ روزی دینے والا ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے, تمہاری اولاد کو بھی روزی دیں گے. تو تیسری بات کیا فرمائی؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق, کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو روزی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم. چوتھی بات, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. جو بے حیائی کھلی ہوئی ہے اور جو ڈھکی ہوئی ہے, جو ظاہری ہے جو باطنی ہے, دونوں قسم کی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنے کو نہیں کہا کہ کرو نہیں, بلکہ کیا کہا, لا تقربو, قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ من رعا حول الحمى یوشک ان یقع فیہ, جو چراگاہ کے کھیت کے قریب بکریاں چرائے گا تو ہو سکتی ہیں بکریاں اسی میں گر جائیں. جب گناہ کے قریب جائے گا تو ہو سکتا ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے کیا کہا قرآن نے, لا تقربو, قریب بھی نہ جاؤ. ان جگہوں کے بھی قریب مت پھٹکو جن جگہوں سے گناہ ہو سکتا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا, اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسی جگہ کھڑے نہ ہو کہ لوگ تمہاری اوپر انگلی اٹھا کر کے اشارہ شروع کر دیں کہ جناب فلاں صاحب تو وہاں کھڑے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ کہ وہاں اچھے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, وہاں اوچھے قسم کے, لفنگے قسم کے, گنڈے قسم کے, لچے قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہاں کھڑے تھے, کچھ نہ کچھ ان کا تال میل ہے. تو ایسی جگہوں پر کھڑے ہونے کو بھی کیا ہے, منع کیا گیا. تو لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا, سدن للذرائع, سدن للذرائع, ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے جو گناہ تک پہنچا سکتی. قرآن نے کیا کہا, آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھوں کی حفاظت کرو, بدنگاہی نہ کرو. کیوں؟ کہ پہلا ابتدا جو ہوگی وہ نگاہ سے ہوگی, انتہا جو ہوگی شرمگاہ پہ ہوگی. یہ یہاں سے شروعات ہے, یہاں سے شروعات ہے. تو یہیں سے منع کر دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں,
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھنا، گڑبڑی کرو گے تو اللہ خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے ایمان والی عورتوں کو مخاطب کیا، حالانکہ قرآن کے اندر جب آتا یا ایھا الذین آمنو تو اس میں مرد بھی داخل، عورتیں بھی داخل۔ یہ اتنا نازک مسئلہ تھا بدنگاہی کا کہ اللہ نے مردوں کے لیے مستقل آیت اتاری، عورتوں کے لیے مستقل آیت مردوں سے لمبی۔ مردوں کے لیے آیت تو ہے 1.5 سطر کی، عورتوں کے لیے آیت ہے آدھے صفحے سے زیادہ لمبی۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور اپنے حسن و جمال کو ظاہر نہ کریں، اپنے سر کو ڈھک کر کے رہیں، اور اپنے حسن و جمال اور چہرے کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کی چیزوں کو، ہاں جن سے نکاح حرام ہے ان کے سامنے ظاہر کر سکتی۔ اور پھر آگے چل کر کے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اپنے پیروں کو اتنی زور سے زمین پہ نہ رکھیں کہ جو زیور پہن رکھا ہے اس کی جھنکار کسی غیر مرد کے کان میں پہنچے۔ یہاں تک منع کیا گیا کہ جھنکار والا زیور اگر پہننا ہے تو اتنا تمہیں ہلکے چلنا ہے کہ اس کی آواز اٹھ نہ سکے، یا تو پہنو نہیں، پہننا ہے تو گھر میں پہنو اپنے شوہر کے سامنے، ورنہ بازار میں پہن کے نہ نکلو۔ اسی لیے کیا حکم دیا گیا کہ عورت گھر سے جب نکلے تو خوشبو لگا کے نہ نکلے، خوشبو لگا کے نہ نکلے، اور اگر وہ عورت خوشبو لگا کے نکلی تو آقا نے فرمایا وہی کذا و کذا، وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ جو خوشبو لگا کے میک اپ کر کے اور مکمل تیار ہو کر کے نکل رہی ہے جانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان یوں جھانک کے دیکھتا ہے کہاں جا رہی، یوں جھانکتا ہے، اور پھر مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور عورت کو مردوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں کون دیکھے گا؟ نہیں، نہ بڑھیا بچتی ہے نہ جوان بچتی ہے، نہ بڑھیا بچتی ہے نہ جوان بچتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ آج کل وبا چلی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہوگی کیا کہ صبح کو عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد تسبیح لے کے باہر گھومتی ہیں، تسبیح چل رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ولیہ کاملہ جا رہی ہیں۔ ہاں ابھی ان کے اوپر جبرائیل امین جو ہے وحی لے کے اترے گے۔ کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے۔ نماز کا جتنا ثواب نہیں ملا تھا اللہ کی قسم، یہ تسبیح جو باہر پڑھ اس سے زیادہ عذاب ہو گیا اسے، جتنا نماز کا ثواب نہیں ملا ہوگا۔ ایک حکم تو پورا کیا ہے، کتنوں کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ یہ جو چہرہ کھلا ہوا ہے، جو عورت جا رہی، جس مرد کی نگاہ پڑ رہی وہ گنہگار ہو رہا ہے، یہ بھی برابر کی گناہ میں شریک ہو رہی۔ یہ کہے گی مرد دیکھتے کیوں ہیں، مرد دیکھتے کیوں ہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ جب سامنے آئے تو مرد اندھا ہو جائے گا، مرد اندھا ہوگا، اندھا تو نہیں ہو سکتا، نظر تو پڑے گی، نظر تو پڑے گی۔ پہلی نظر معاف ہے بھائی، آپ نے اپنے سامان کو ایسی جگہ رکھا کیوں کہ چور چرا کے لے جائے؟ سامان کی حفاظت کی ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ آپ حفاظت کریں، آپ نے برسرے بازار اس کو لا کے رکھ دیا کہ کوئی چور چھو نہیں سکتا۔ سارے ساہوکار تو نہیں ہیں، سارے ساہوکار تو نہیں ہے، آنکھ بچے گی لے کے جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا آپ کے لیے، آپ گھر کے اندر رہو، پردے کے ساتھ رہو، نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلو۔ آپ بے پردہ نکلے گی، پھر مردوں پہ پابندی لگے کہ تم دیکھو نہیں، ممکن نہیں۔
ممکن ہے. تو اس لیے عورتیں صبح کو تسبیح جو لے کر نکل رہی ہیں تو گنہگار ہو رہی ہیں، ثواب نہیں مل رہا، یاد رکھنا، ثواب نہیں مل رہا، گنہگار ہو رہی ہیں. کہتی ہیں ہم کیا ہیں، مارننگ واکنگ کرتے ہیں، مارننگ واکنگ ہو رہی ہے. میں کہا کرتا ہوں عورت کو اس واکنگ کی ضرورت ہی نہیں، قسم اللہ پاک کی، اگر گھر کے کام کریں. میں نے اس ہفتے اپنی مسجد میں یہی بیان کیا تو بہت سے لوگوں کے منہ پھول گئے، چونکہ ہم تو کالونی میں رہتے ہیں تو وہاں تو کھا کھا کے موٹی ہو رہی ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب موٹے ہو رہے ہیں. اب ان کو ضرورت پڑتی ہے تھوڑا کیا ہے اپنے آپ کو دبلا کرنے کی، تو صبح کو کیا ہو رہی ہے، بس دوڑ لگ رہی ہے، ریس ہو رہی ہے، نکلی ہوئی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں. اگر عورت اپنے سارے گھر کے کام کرے روزانہ، اگر وہ گھر کی کیا کرے، دھلائی کرے، پوچھا لگائے، آٹا گوندے اور برتن صاف کرے، تو کیا اس عورت کو ضرورت پڑے گی کسی ورزش کی؟ کسی ورزش کی ضرورت پڑے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر کے کام کاج اگر عورت کر رہی ہے اس کو کسی بھی ورزش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مسل تو ویسے ہی مضبوط ہو جائیں گے، ویسے ہی مضبوط ہو جائیں گے. اب اس کو باہر ہوا خوری کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں کہ جناب ہم ٹھنڈی ہوا، تازی ہوا لے کے جاتے ہیں، کسی تازی ہوا کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے جسم کے نظام کو الگ بنایا، عورتوں کے جسم کے نظام کو الگ بنایا. مرد باہر کی ہوا کھائیں گے وہ صحت مند رہیں گے، عورت اندر کی ہوا ہی میں صحت مند ہوگی. نظام الگ ہے، اللہ نے سسٹم دونوں کا الگ بنایا، دونوں کا الگ بنایا ہے. تو اس لیے عورتوں کو اگر نکلنا ہی پڑ رہا، ہماری ماں بہنوں کو گھر سے نکلنا ہی پڑ رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا خوری کرو، تو ٹھیک ہے آپ جا رہی ہیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں. بے محابہ یوں ہی نکل جانا، تسبیح لے کے پھرنا، یہ تو کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے. ہمیں دین اس کا سبب تو نہیں دیتا ہے. ادھر آپ نے خدا کو سجدہ کیے اور ادھر بغاوت کے لیے نکل پڑی، خدا کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی. یہ کون سی عبادت ہوئی؟ تو اس لیے اپنی عبادت کے نور کو ضائع نہ کریں، سجدوں کے نور کو تباہ نہ کریں. سجدوں کا جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جب بے محابہ آپ نکلیں گی وہ چہرے پر نور نہیں، قطر نہیں رہ سکتا. تو اس لیے ماں بہنوں کو حکم کہے کا دیا گیا، یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو جب گھروں سے نکلا کرے تو گھونگھٹ ڈال کے نکلا کریں، اپنے آپ کو ڈھک کر کے نکلا کریں، ڈھک کر کے نکلا کریں، بے محابہ نہ نکلیں، تاکہ پہچان لی جائیں یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22 پارے کے شروع میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کہ دیکھو اے عورتوں تم گھر کے اندر ٹک کر کے بیٹھی رہو. نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا، نبی کی بیویوں گھر میں ٹک کر کے بیٹھی رہو. زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی، بے پردہ مت رہو. اب جو عورت بے پردہ رہ رہی ہے تو یہ کس کے طریقے کو اختیار کر رہی ہے؟ زمانے جاہلیت کے. اب بولو یہ عورت قدامت پسند دقیانوس ہے یا وہ عورت ہے جو پردہ کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے، آپ علیہ السلام سے پہلے عورتیں بے پردہ رہتی تھیں، آپ نے لا کر ان کو پردے میں رکھا. تو آپ علیہ السلام کا زمانہ زمانہ جاہلیت کا تھا، آپ سے پہلے کا. اب جو عورت اس زمانے کی چیزوں کو اختیار کرے تو اسی کو تو کہا جائے گا اولڈ فیشن، اس کو کہا جائے گا اولڈ فیشن ہے. جو نقاب پہن کر کے پردے کے اہتمام کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے اس کو اولڈ فیشن نہیں کہا جائے گا، وہ تو کیا ہے؟ جدید فیشن میں ہے. اللہ کے نبی نے جو طریقہ دیا ہے اس کو اختیار کر رہی ہے، اس کو اپنا رہی ہے. تو پرانا طریقہ تو وہ ہے جو نبی کے زمانے سے پہلے عورتوں نے اختیار کیا تھا کہ بے پردہ نکلتی تھی. اگر عورتیں آج بے پردہ نکل رہی ہیں تو وہ زمانے جاہلیت کے طریقے کو اپنانے والی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا حکم دیا. آپ اندازہ لگائیں نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا
اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ اگر نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو تو پس پردہ مانگنا، سامنے مت آنا۔ صحابہ کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں حرام ہے، کسی صحابی کے دل میں ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط خیال کا وسوسہ بھی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا صحابی، اپنی ماں سے زیادہ احترام تھا صحابہ کی نگاہ میں ازواج مطہرات کا، لیکن ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہاں تمہاری مائیں تو ہیں، میں قرآن میں اللہ کہہ رہا، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے پردہ ہے۔ یہ روحانی مائیں ہیں، جسمانی مائیں نہیں ہیں، ان سے پردہ ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سامان لینا ہو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، سامنے مت آ جانا۔ یاد کرو اس واقعے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت سودا غالباً یہ دونوں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، یہ دونوں جیسی بیٹھی تھی، چہرہ کھلا تھا، بیٹھی رہی۔ آپ نے فرمایا ارے پردہ نہیں کرتی، تو کہ اللہ کے نبی یہ اندھے نابینا ہیں، ہمیں کب دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افعمیا انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو؟ تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، ایسے عورت کا مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ دونوں طرف سے ہے، مرد عورت کو دیکھے تو بھی حرام ہے، عورت مرد کو دیکھے تو بھی حرام ہے۔ حرمت دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں ہے۔ عورتیں عام طور سے سمجھتی ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہ دیکھے اور ہم سے کوئی نہ بچے، ہمیں تو کوئی نہ دیکھے اور ہم سے کوئی نہ بچے، یہ سوچتی ہیں کہ ہم اگر کسی کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا۔ اور جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں، آپ مردوں کا دیکھنا ناجائز ہے، ایسے ہی ٹی وی پر موبائل میں یا اسی طریقے سے جو فوٹو لگے ہوئے ہیں ان میں دیکھنا بھی ناجائز ہے، ان میں بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت غفلت برت رہے ہیں، جس کے نقصانات بہت ہی زیادہ سامنے آ رہے ہیں، بہت زیادہ۔ بے حیائی کا اس وقت جتنا عروج ہے شاید اتنا کبھی نہیں ہوا، بے حیائی کا اس وقت جتنا دورہ ہے شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس قدر بے حیائی کا بھوت لوگوں کے اوپر سوار ہے، ایسا بھوت کبھی سوار نہیں ہوا ہوگا۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا شہری، کیا دیہاتی، سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس بے حیائی کی وجہ سے آپ دیکھ لو، 12 سال کی بچی جوان ہو رہی ہے، 12 سال کا بچہ جوان ہو رہا ہے، جبکہ پہلے 12 سال کا بچہ یوں ہی گھومتا رہتا تھا۔ 15 سال 16 سال سے پہلے تصور نہیں تھا بالغ ہونے کا۔ اب آپ دیکھو، جا کر کے پوچھو لوگوں سے، 12 سال کی بچی ہے جوان ہو گئی، 12 سال کا بچہ ہے جوان ہو گیا، بلکہ یورپ امریکہ میں تو اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ 12 سال کی بچی ماں بن جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ 20 سال کی لڑکی نانی بن سکتی ہے، 20 سال کی لڑکی نانی بن سکتی، بخاری شریف میں کہ نانی بن سکتی ہے، کہ 9 سال میں شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہو سکتی ہے لڑکی، 9 سال میں بالغ ہوگی، شادی ہو گئی، 10 سال میں اماں بن گئی، پھر اس کی لڑکی ہوئی، وہ 9 سال میں بالغ ہوئی، اس کی بچی ہو گئی، وہ نانی بن گئی۔ یہ کہا تھا، لیکن اب یہ چیز حقیقت میں دکھ رہی ہے۔ ماحول جب بے حیائی والا ہوتا ہے تو ہر ایک پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچیوں کو بے حیائی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، بہت سی جگہوں پہ کہا، اپنے یہاں بھی کہتا ہوں کہ دیکھو جب رات ہو جایا کرے، اپنے بچوں کو پابند بناؤ کہ تمہیں 9 بجے یا 10 بجے تک گھر میں پہنچنا ہے ہر حال میں۔ تمہارے دوست کتنے ہیں، تمہارے ملنے والے کتنے، ہمیں کچھ نہیں لینا دینا۔
10 بجے یا 9 بجے آپ ٹائم مقرر کر دو، اس وقت تک تمہیں گھر میں آنا ہے، اور اگر نہیں آئے تو دروازہ نہیں کھلے گا اور صبح کو سزا ملے گی، صبح کو سزا ملے گی۔ اس کا پابند بنا دو کہ اس وقت تک تمہیں پہنچنا پڑے گا۔ دکان والا اس سے کہہ دو بند کر کے آ جا گھر پہ، جلدی سو، صبح فجر بعد دکان کھول، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے سویروں میں برکت دے، اور جب امت سویرے کو سوئے رہے گی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سارے پڑھے سو رہے صبح میں، صبح نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، دعا مانگنے اور ذکر کرنے کا وقت تھا، اس وقت میں امت کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب پڑھے سو رہے، سب پڑھے سو رہے ہیں۔ اب روتے ہیں کہ جناب کمانے والے 10 ہیں، کھانے والے بھی 10 ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ کہاں سے پورا ہوگا کہ تعداد پورا نہیں کرتی۔ آپ نے کیا کیا؟ کوانٹیٹی تو بڑھا لی ہے، کوالٹی گرا لی ہے، کوانٹیٹی بڑھا لی، کوالٹی گرا لی ہے، تعداد میں پیسے بڑھ گئے لیکن برکت ان کی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے برکت لانے کی کوشش کرو، تو بچوں کو پابند بناؤ۔ جب بچے آپ کے 10 بجے آ گئے، گھر میں موبائل ہیں سب کے پاس، اس زمانے میں تو کوئی بچے ہی نہیں موبائل سے، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، سب کے پاس ہے۔ سب کے موبائل لو، ایک پنی میں رکھو، تھیلی میں رکھ کر کے اس کو کیا کرو، آپ الماری میں تالا لگا دو۔ ایک موبائل صرف اپنا سادہ سا رکھو، باقی سارے موبائلوں میں تالا، چابی اپنے پاس حفاظت سے رکھو کہ رات میں 10 بجے یا 9 بجے یا 10:30 بجے کے بعد کسی کو بھی موبائل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پابند بنا دو، ورنہ آپ نے پابند نہیں بنایا، یاد رکھنا آپ تو سو رہے ہوں گے اور آپ کی بچیاں چیٹنگ کر رہی ہوں گی، آپ سو رہے ہوں گے، آپ کے بیٹے جو ہیں کسی کو میسج بھیج رہے ہوں گے اور کان میں لیڈ لگا کے باتیں ہو رہی ہوں گی، گانے سنے جا رہے ہوں گے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہوں گی۔ آپ سوچ رہے ہیں بچہ میرا بڑا نیک ہے، بچہ کیا ہے؟ بڑا نیک ہے، لیکن ظاہر میں تو نیک دکھ رہا، اندر سے اس کا ویران ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، وہ معاشقے کے اندر پڑ گیا ہے، کسی کے عشق کی آگ اس کے سینے میں لگ چکی ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہے تو اس موبائل کی گندگی سے کم رات میں تو بچاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ صبح فجر میں اٹھ سکیں، وہ فجر میں اٹھ سکیں، فجر پڑھیں، اور فجر بعد کسی کو سونے کی اجازت مت دو کہ رات میں جلدی سو، فجر بعد سونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں سوئے گا۔ ہمارے بچے فجر پڑھ کے سو جاتے تھے بڑے والے کو، میں نے کہا اچھا تمہارا علاج کروں گا، تو ہمارے گھر سے جو میری مسجد جس میں امام ہوں وہ آدھا کلومیٹر دور ہے، میں نے کہا چلو میرے ساتھ فجر میں چلو، اب ان کو فجر میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، حجرے میں بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے میرے سامنے تلاوت کرو، سو کیسے سو گیا، اور پھر اس کے بعد ناشتے کا وقت رہتا 20 منٹ تب گھر پہ لے کے آتا، ناشتہ کرو چلو مدرسے۔ تو سختی کرنا پڑے گی تو قابو میں آئیں گے، اور سختی نہیں کی تو ہماری اولاد تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے بے حیائی نے اپنے پیر پھیلا دیے ہیں اور چاروں طرف سے بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس سیلاب سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، تگ و دو کرنا پڑے گی، تب ہماری اولاد بچ سکے گی، اور اگر کوشش نہیں کی تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور خاص طور سے ماں بہنوں سے گزارش ہے، ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ اپنے گھروں میں جا کے بتانا، جو سن نہیں وہ سن نہیں، گھروں میں جا کے بتانا کہ خدا کے واسطے فیشن پرستی کو چھوڑو، سادگی پر اپنی زندگی کو لاؤ، فیشن کو چھوڑو۔ آج روزانہ نئے فیشن نکلنے ہیں اور ہماری ماں بہنیں اس فیشن کو ایسے قبول کر رہی ہیں جیسے منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کپڑا 6 مہینے پہلے چلا تھا، اب اس کو پہننا سمجھتی ہے ہماری توہین ہے، اس میں تو ہماری ذلت ہو جائے گی، اب یہ نہیں پہنا جا سکتا، کیوں؟ اس کی فیشن بدل چکی ہے، فیشن بدل چکی ہے، اور وہ کپڑا پہنا بھی کب جائے گا؟ شوہر کے سامنے پہننے مجال نہیں، وہ تو پہنا جائے گا جب کوئی فنکشن ہوگا، کوئی پارٹی ہوگی، کہیں جانا ہوگا تو پہنا جائے گا، کیوں؟ دکھانا دوسروں کو ہے، شوہر کو نہیں دکھانا۔ تو اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو الحمدللہ یہدیکم اللہ، عورتیں اگر اچھے کپڑے پہننے میں منع نہیں کرتا، آپ بیویوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ، بیٹیوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا، آپ 10,000 کا سوٹ پہناؤ، کس نے منع کیا؟
کون ظالم منع کر سکتا ہے؟ 10 کا پہناؤ، 20,000 کا سوٹ پہناؤ، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ خوب آپ پہناؤ، لیکن ان سے کہو میرے لیے پہنو، کسی اور کے لیے مت پہنو۔ پہننا ہے میرے سامنے پہنو، پہلی مرتبہ میرے سامنے گھر میں پہنو، بعد میں اگر کہیں جانا ہے تو اس کو پہن لینا۔ آپ دیکھو کتنی نوٹنکی ہوتی ہے، پھر کتنی نوٹنکی ہوگی کہ نہیں یہ تو فلاں جو ہمارا فنکشن ہوگا، شادی ہوگی اور فلاں پروگرام ہوگا، اس میں پہنا جائے، اس میں کیوں پہنا جائے گا؟ بیوی تو میری ہے، میرے لیے پہنی ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنے گی۔ تو اس لیے عورتوں کی یہ بری عادت ہے، بری عادت ہے، اور بہت بری عادت ہے کہ شوہر کے لیے تو گھر میں رہیں گی تو سادے کپڑے پہنتی ہیں، باہر جب جائیں گی تو بن سور کے جائیں گی۔ حالانکہ حکم کیا تھا کہ شوہر کے لیے سنگار کرے، شوہر کے لیے سجے، شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنے، یہ حکم تھا۔ اب سج رہی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، چاہے وہ عورتوں کو دکھانے کے لیے ہو، چاہے وہ مردوں کو دکھانے کے لیے ہو، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر عورتوں میں دین لانے کی کوشش کرو، حیا لانے کی کوشش کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لا یاتی الحیاء الا بخیر، کہ دیکھو حیا تو خیر کو ہی لے کر آتی ہے۔ اور آپ نے کہیں فرمایا کیا؟ الحیاء خیر کلو، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں او قریش کے جوانوں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر آپ نے آگے فرمایا اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ آپ نے گارنٹی لی کہ نہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 باتوں کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون سی 2 باتیں؟ کہ دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے، اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت کی ذمہ داری۔ تو اس لیے حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا رخصت ہو جائے جو چاہے کر۔ جب حیا رخصت ہو جائے، حیا ہی آدمی کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور جب حیا کا پردہ چاک کر دیا جاتا ہے پھر آدمی کسی بھی گناہ کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ تو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر حیا لانے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچے بے حیا نہ بنیں۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو خدا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی اولاد کو اخبار مت پڑھاؤ، ان کو اخبار مت دو، اس لیے کہ آج کل کا کوئی اخبار ایسا نہیں ہوگا جس میں ننگی تصویریں نہ ہوں، ضرور اس کے اندر ہوں گی۔ اب وہ دیکھیں گے، غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوگی، غیر محسوس طریقے سے۔ اخبار پڑھتے آپ پڑھو اور اس کے بعد چھپا کر کے اسے رکھ دو۔ بچے کہیں ہمیں پڑھنا کہ نہیں، ابھی تمہاری عمر پڑھنے والی نہیں، اخبار پڑھنے کی نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کی تمہاری عمر ہے، تم کتابیں پڑھو، اخبار مت پڑھو، جب عمر ہوگی تب پڑھ لینا اخبار کو۔ تو حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج میں حیا ہو۔ اور دیکھو ہم حیا والے بنیں گے، ہم حیا والے بنیں گے، ہمارے گھر میں ہماری عورتیں حیا والی بنیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، تعفو، تم عفت والے بنو تو تمہاری عورتیں بھی عفت و پاک دامنی والے بنیں گی۔ تم اگر عفت و پاک دامنی کو اختیار نہیں کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی عفت و پاک دامنی کو اختیار نہیں کریں گی۔ یہ ضابطہ ہے، ہم پاک دامن ہیں تو ہمارے گھر میں بھی پاک دامنی ہے، ہم اگر بے حیا اور گندے ہو گئے تو ہمارے گھر کے اندر بھی گندگی ہوگی، ہمارے گھر کے اندر بھی بے حیائی ہوگی۔ تو اس لیے ہم اگر اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہیں کسی کی بہو بیٹی بہن سے تو ہمارے گھر کی عورتوں پر بھی کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، اور اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو بے باک چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھنا ہماری بھی بہو بیٹیاں اور بہنیں محفوظ نہیں رہ سکتی، ان پر بھی کوئی نگاہ ڈالے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے،
اللہ کا نظام ہے کہ دیکھو یہ بدلہ چکانا پڑتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی زنا کی گندگی میں مبتلا ہو گیا، زنا کی گندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کا گھرانہ بھی پھر بچے گا نہیں، اس کا گھرانہ بھی نہیں بچے گا. ابتدا بدنگاہی سے اور انتہا کہاں پر جا کے ہوتی ہے؟ زنا پر جا کر کے ہوتی ہے، زنا پہ جا کے ہوتی ہے. گناہ سارے ہیں، آنکھ سے دیکھنا بھی، زبان سے بولنا بھی، کان سے سننا بھی. اسی لیے مولانا رومی نے فرمایا تھا قیامت کے دن لب بگویت ای چنی بوسیدہ ام، لب بگویت ای چنی بوسیدہ ام، چشم گویت ای چنی کردہ ام دیدہ. دیدہ حرام کہ ہونٹ کہے گا میں نے اتنے حرام بوسے لیے ہیں، آنکھ کہے گی میں نے اتنا حرام دیکھا ہے، زبان کہے گی میں نے اتنا حرام بولا ہے، ہاتھ کہے گا میں نے حرام پکڑا ہے، پیر کہے گا حرام کی طرف میں گیا ہوں. یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے، سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم نے کون کون سے حرام کیے ہیں، کون کون سے حرام کیے ہیں. تو اگر گھر کی اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، کوئی باغیرت مرد کبھی گوارا نہیں کرے گا میرے گھر کی عورتیں بے حیا بنیں. بے غیرت ہو تو اس کی بات الگ ہے، کوئی مٹھوس دیوس بن جائے اس کی بات الگ ہے، لیکن باغیرت کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میری بیٹی یا میری بہن یا میری بیوی یا میری ماں یا کوئی اور محرمات میں سے کہ کوئی اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرے، غلط برتاؤ کرے، کوئی برداشت نہیں کرتا. روح المانی میں واقعہ لکھا، ہمارے حضرت نے حوالہ دیا اس کا. حضرت نے حوالہ دیا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک عالم نے یہی بیان کیا کہ تم محفوظ رہو، تمہاری گھر کی عورتیں محفوظ رہیں. تو ایک بادشاہ نے کہا مولوی یوں ہی ہانکتے ہیں، چلو میں تجربہ کرتا ہوں، اس کی بات کا میں پریکٹیکل دیکھتا ہوں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی شاہی لباس اتار، سادے لباس میں بازار جا، اور جو تیرے ساتھ کوئی کچھ کرے مجھے آ کے بتا. لڑکی اٹھی، سادہ لباس پہنا، بازار کا چکر لگا کے آئی، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن جب محل کے قریب آئی تو وہاں پر ایک راستہ تھا، جب اس میں آئی تو ایک جوان آیا، اس لڑکی کو پکڑا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور بھگ گیا. گھر میں محل میں جب بچی آئی تو بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی بازار میں تو کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، البتہ جب محل کے قریب میں پہنچی ہوں تو وہاں پر ایک جوان آیا اور اس نے مجھے سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا. بادشاہ کہنے لگا مولوی صاحب نے بات ٹھیک کہی، بات بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جو کسی کی بہو بیٹی یا بہن کے ساتھ کرے گا اس کے گھر میں ہوگا. میں نے جوانی میں ایک عورت کے ساتھ اتنا ہی کیا تھا، میں نے جوانی میں ایک عورت کے ساتھ اتنا ہی کیا تھا، میری بیٹی کے ساتھ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.